الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکاثر کی یہ آیت ہے، یہ سورہ ہے۔ اور ویسے تو میں تعلیمی میدان میں لیکچر لیتا ہوں، اور پچھلے کئی برسوں سے میں نے کوئی ایسے ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی۔ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ بھائی کچھ کریں آپ۔ اب وہ جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہے وہ جماعت کی میٹنگوں میں یا کہیں کوئی پروگرام کے سلسلے میں بات آ جائے تو ہوتی ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ ٹاپک کیا رکھنا چاہیے، تو میں نے کہا ٹاپک رکھو جو برننگ ٹاپک ہے، امت کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ تو انہوں نے مسائل لکھ دیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں۔ تو امت کے درپیش چیلنجز کو لے کر باتیں بہت ساری ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں یہ سب بھرا پڑا ہے مواد، اگر آپ کہیں بھی جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو درپیش مسائل کو الگ الگ کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہمارے اندرون کے مسائل ہیں، جو ملت اسلامیہ کے اندرون کے مسائل ہیں، مطلب بحیثیت مسلم ہم ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے آج تک۔ اور کچھ امت کو درپیش بیرونی مسائل ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، جو دوسرے قوموں کو ذریعے مسلمانوں پر آتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ عنوان کے تحت بات کرنی ہے۔ اس پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ تمام لوگ اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، ایک نون فیس ہے، آپ سب جانتے ہیں، کافی چیزیں بیک گراؤنڈ کی میں چھوڑتا جاتا ہوں، اور میں سیدھے مدعے کی بات پہ آ کے بولوں گا۔ اگر بیچ میں کسی کو لگے کہ یہ کوئی کڑی چھوٹ گئی ہے تو بعد میں ایکسپلین کر دے یا بعد میں بات کر لے کہ یہ پوائنٹ چھوٹ گیا۔ جیسے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ امت کو درپیش چیلنجز ہے، تو کیا اس عنوان کو بھی لے کے لوگوں میں مسائل ہے؟ مطلب کیا ایسا بھی ہے؟ امت کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب امت کی تو رہنمائی کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، پھر امت کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ تو اس میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے کہ نہیں، کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے جیسے زمانہ بدل جاتا ہے۔ مطلب دین تو وہی رہتا ہے اور امت محمدیہ کی شریعت تو وہی رہے گی، لیکن جیسے جیسے حالات کے تحت زمانے میں تبدیلیاں رونما ہوگی، ویسے ویسے مسائل آتے جائیں گے اور ان کا جواب، ان کا سد باب ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جو مختلف مسالک ہمارے یہاں رائج ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ احناف نے جو مسائل کو حل کیا، اس میں کئی فرضی مسائل کو لے کر بھی ان کے جوابات دیے گئے، کہ اگر کوئی آدمی اسپیس میں جائے تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی مسائل آئے۔ یا کچھ جیسے میتھمیٹکس کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی امام شافعی نے، امام حنبل نے حل کیا۔ تو اس طریقے سے ایک چارٹر آف مسائل بنتا گیا، اور ان کے حل کے لیے مختلف دور میں، مختلف ادوار میں مختلف افراد کے ذریعے کوششیں ہوتی گئی۔ تو ان کو لے کر بعد میں ان افراد کی یا ان شخصیات کی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان کے مقصد کو سمجھ نہیں پائے، اور ان مسائل کو لے کر پھر بعد میں پرابلم شروع ہوئے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو جو اندرون کے مسائل ہے، ان میں مسالک کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جیسے احناف کی رائے کسی معاملے میں کچھ ہے، شوافی کی کچھ ہے، حنابلہ کی کچھ ہے، یا یہ کہ مالکی کی کچھ ہے، لیکن اب اس کو علماء نے ریزالو کر لیا یہ کہہ کر کہ نہیں، چاروں مسلک برحق ہے اور ہم کو کسی پر بھی بہت زیادہ سٹریس نہیں دینا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ تو ان مسائل کو تقریباً تھوڑا سا سالو کر چکے ہیں لوگ، لیکن انٹرنل آپ دیکھیں کہ جب اسکول آف تھاٹس میں آپ اندر جاتے ہیں تو کچھ مسائل بہت برننگ ایشوز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے طلاق ثلاثہ میں جو باقاعدہ ایک ڈرفٹ ہوا ہے احناف میں اور اہل حدیثوں میں، تو بڑا چینج، ایک بڑا پرابلم اس میں دیکھنے میں ہم کو آیا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ مسائل کو لے کے، نماز کو لے کر
کچھ اہل حدیث علماؤں کے نزدیک احناف کو لے کر جو مسائل ہوئے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، ان کا ایک لمبا ایک دور ہے، اور ان کے درمیان میں جو خلیش ہوئی ہے اس کو لے کر کئی کتابوں کے اوراق بھرے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان مسالک کے علاوہ ایک بڑا اختلاف جو انٹرنل مسلمانوں کو درپیش ہے وہ اہل تشیع اور سنی افراد کا ہے۔ مطلب سنی اور شیعہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دو بڑے فرقے مانے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی برادران وطن سے بات کریں تو وہ کوئی بات نکلتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ سنیوں کے شیعہ ہو، مطلب اس کو بہت ساری انٹرنل چیزیں نہیں پتا ہوتی، تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو سنی ہے، اہل سنت ہے، یا کوئی بولتا ہے ہم شیعہ ہے۔ تو ایک بڑا ڈرفٹ امت میں یہ ہوا تھا ایک زمانے میں، اور وہ ابھی چل رہا ہے۔ مطلب یہ دو نون طبقے ہیں ملت کے، جو کہ اندرون کے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ مطلب ہم کسی ایشو کو سالو کرتے ہیں تو یہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہم کو درپیش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ مسائل فلسفیکل ہے جس کو کچھ حد تک شاہ ولی اللہ نے حل کیا، یا کچھ کو جیسے امام غزالی نے حل کیا، یا کچھ کو اور کئی علماء نے حل کیا، بڑے بڑے مجدد جو آئے امام تیمیہ وغیرہ نے حل کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ کئی مرتبہ آیا، یا وحدت الوجود کے مسائل آئے، یا احادیث کے ویلیڈیٹی پر بہت سارے مسائل آئے۔ ان کو لے کے آج بھی باتیں ہوتی ہے، اور آج بھی لوگ اس پہ اپنا موقف رکھتے ہیں۔ جبکہ وحدت الوجود کو لے کے امام مطلب شاہ ولی اللہ نے اتنی تفصیل سے بحث کر کے اس کو ریزالو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسئلہ کبھی کبھی اٹھتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ یا قرآن کے مخلوق ہونے پر مسئلہ بہت اچانک کبھی اٹھے گا، کچھ سالوں میں بیٹھ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کے درمیان کچھ چیزوں کو لے کے جو فقہی اختلافات ہوئے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل امت کو درپیش ہے۔ جیسے ابھی میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا امام مہدی کی اور دجال کی آمد کو لے کر، تو ایک بڑا طبقہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ بھئی دجال کی آمد اور یہ سب برحق ہے۔ کچھ لوگ ان تمام احادیث کو تاریخ کا حصہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دجالی فتنے کی بات کی گئی ہے، اور پھر دوسری قوموں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور ایک بڑی تحریریں اس میں ملتی ہے، کتابیں ملتی ہے۔ مطلب ایک اسٹیبلش جو نون مسائل ہے اس میں بڑا ڈرفٹ واقع ہو گیا۔ کچھ لوگ نزول عیسیٰ کے بارے میں بھی بات کرنے لگے ہیں۔ مطلب اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان پہ خاموش باتیں ہوتی تھی، لیکن انٹرنیٹ کے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر نوجوان ان چھوٹے یعنی ان مسائل کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑا ایک ڈرفٹ پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک نوجوان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ بھائی مجھے کس طرف کا ساتھ دینا ہے۔ مطلب دجالی فتنوں کی آمد پر آپ نے دجال کے آنے پر جتنی احادیث جتنی چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، بالکل اس کے مقابل وہ لوگ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حدیث آپ پیش کرتے ہیں کوئی پیشن گوئی کے بارے میں دجال کی، یا اس کے علاوہ اور بھی جو قیامت کے نزول کی نشانیاں ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہو چکا، یہ ہو گیا، اب یہ پیشن گوئی اب آگے نہیں آنے والی۔ مطلب اتنا رفٹ ہو گیا مسلمانوں کے ایک پڑھے لکھے طبقے میں اور ایک عام عوام میں، مطلب اتنا پرابلم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک انٹرنل مسائل میں اس کو کہتا ہوں۔ تو انٹرنل ایسے بہت سارے مسائل ہیں، یا مختلف تحریکات کے مقاصد میں جو ٹکراؤ ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد کیا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمارا مقصد کیا ہے۔ ایسے الگ الگ تحریکات کے الگ الگ مقاصد ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیک وقت بہت سارے لوگ صحیح کام کر رہے ہو الگ الگ بینچ پہ، اگر ان کا مقصد ایک ہو تو ان کو بھی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریک، یا تحریک نہیں بولنا چاہیے، یا ایک گروپ دوسرے گروپ کو بالکل ڈینائی کر کے اپنی بات کو سچ کہتا ہے، اس وقت پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، تم بھی صحیح کام کر رہے ہو، تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کہیں کہ میں ہی صحیح کام کر رہا ہوں اور تمہارا کام غلط ہے، تو پھر اس میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو امت کو یہ اندرونی مسائل درپیش ہے جس سے ہم لوگ نبرد آزما ہوتے رہتے ہیں، اور اس پہ انٹرنل ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، یا علماء کے درمیان اس پہ باتیں ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک مسائل کا ایک گروپ ہے۔ ایک مسائل جو ہے وہ بیرونی مسائل ہے۔ مطلب بیرونی مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو پرابلم ہم کو عیسائی اور یہودیوں سے کی طرف سے ہم کو آتے ہیں، تو وہ جو ایک مسائل کا ایک انبار ہے جو ان کی طرف سے ہم پر پھینکا گیا، یا ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں ہمارے علماء جو رول پلے کرتے ہیں وہ بیرونی مسائل، مطلب ایکسٹرنل تھریٹس جس کو ہم بولتے ہیں۔ کسی بھی کمیونٹی کو یہ رہتا ہے بھائی، جب عیسائی قوم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی تھی تب یہودیوں کی طرف سے ان پر حملے کیے گئے تھے۔ بعد میں جب عیسائیوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا
تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی آمد ہوئی تو عیسائیوں نے مسلمانوں پر وہ تمام سوالات کی بوچھار کی جس کو اس وقت ٹیکل کیا گیا. اب مسلمانوں کو خیر وہ مسائل تو اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہم بر صغیر ہند میں رہتے ہیں تو یہاں پر اہل ہنود کی طرف سے بھی ہم پر کئی سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں یا ان کو ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، یا تو ہمارے پاس اس کے دلائل ہوتے ہیں، یا کبھی ہم تھوڑے دلائل میں کمزور بھی پڑ جاتے ہیں کچھ مسائل کو لے کر. تو یہ ایکسٹرنل مسائل. دوسرے جو فلسفیانہ مسائل ہے جو فلسفی کی وجہ سے ہم پر آئے ہیں، جس کو امام غزالی نے کبھی ٹیکل کیا تھا موسیقی کو لے کر، وحدت الوجود کو لے کر، یا یہ کہ فلسفیانہ خدا کے وجود کو لے کر، یا نبی کی آمد کو لے کر، وہ سارے مسائل جو اس وقت ٹیکل کیے گئے تھے اب یہ دوبارہ نکل رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایک سناتن دھرم کیا ہے، اس پر بہت بڑے طور پہ یوٹیوب پہ بات ہو رہی ہے یا ٹویٹر پہ بات ہو رہی ہے کہ سناتن دھرم وہ جو اینشنٹ ہو، جو پرانا ہو. تو سب سے پرانا دھرم کیا ہے؟ تو ویدانتا بہت پرانا دھرم ہے، ویداس بہت پرانے ہیں، اسلام سے بھی پرانے. گویا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام اسی وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ہم لوگ چیختے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی. کسی نے ایک لطیفہ لکھا تھا کہ بھائی کسی نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جرا کہاں سے، اس کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا میرے خاندان کے شجرے میں مجھے صرف 2 ہی لوگوں کا نام بتایا، ایک میرے ابا کا اور ان کے ابا کا. بولے ان کے ابا کون تھے؟ بولے حضرت آدم. تو میرا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، سمجھا آپ؟ تو اب وہ فلسفیانہ جو مسائل تھے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ویسے اسکالرس نہیں بچے. مطلب آخری کوشش اس ضمن میں جو ریکنسٹرکشن آف تھاٹس ان اسلام علامہ اقبال نے لکھی تھی، اس کے بعد مولانا مودودی نے جن مسائل کو رسائل مسائل میں یا تفہیم القرآن میں یا جو ان کی کتابوں میں انہوں نے جو ٹیکل کیا، خلافت و ملوکیت سے لے کر پردہ کو لے کر اور جتنے بھی دوسرے مسائل تھے، سنت کی آئینی حیثیت وغیرہ کو لے کر جو مولانا مودودی ٹیکل کر چکے تھے، اس کے بعد اب آپ کو خلا دکھتا ہے، یا ان کے وقت کے کنٹمپریری علماء دکھتے ہیں جس میں آپ کو سید قطب شہید ملیں گے، حسن بنا ملیں گے، اور یہ سارے لوگ ملیں گے. وہ ایک اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم کو بیرونی تھریڈ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے ویسے تشفی بخش جوابات ہم کو نہیں مل پاتے جیسے ہم کو اس وقت ملتے تھے. مطلب مولانا مودودی حیات تھے اس وقت جب سوالات ہوتے تھے تو اس کا جواب انہوں نے جس حسن اسلوب سے دیا ہے ویسے جوابات کا لیول ہم کو اب نہیں ملتا. خیر ویسے سوالات بھی نہیں ملتے، اب سوالات کی نہج بھی بدل چکی ہے، ٹیکنالوجی کی آمد پر کیا ہوا ہے، سوالات بھی بدل چکے ہیں. یا جیسے جو نئے اقتصادی مسائل ہے یا معاشی مسائل ہے، مطلب یہ کہ اسلام ہر دور میں ایز اے امن کا مذہب بن کے ابھرا، یا ایز اے ریسکیو بن کے ابھرا، یا ایک مسئلے کا حل بن کے اسلام ابھرا. مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں مساوات ایک بڑا مسئلہ تھا، عرب کو لوگ ڈال دیا تھا، وہ ایک ٹرائبل قوم تھے. تو جب نبی وہاں آئے اور جب ان لوگوں نے اسلام پھیلایا تو لوگ ان میں شیر و شکر ہو گئے. تو مطلب ایک بڑا مسئلہ تھا مساوات کا، وہ ٹیکل ہوا. لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا مسئلہ تھا، وہ حل ہوا. برابر ہے. اس طریقے سے اسلام جہاں جہاں گیا وہاں کے مسائل کو اس نے کیا کیا، ایڈریس کیا اور ان کو حل کیا. پھر کیا ہوا کہ اسلام کے بھی مختلف ورژن آ گئے. جب بادشاہیت آئی تو اس کے بعد پھر اب ہم کو اسلام ایز اے بینیفیکٹر فار ہیومینٹی، ایز اے ریسکیور فار ہیومینٹی، ایز اے یعنی ایک امن پسند مذہب کے طور پہ ہم اس کو پیش کرنے میں کچھ حد تک ناکام ہوئے. پچھلی 2-3 مطلب دہائیوں سے ہم ناکام ہوئے. اس کی وجوہات ایک تو یہ رہی کہ ہمارے پاس مارشل طاقت نہیں رہی، فوج ہمارے پاس نہیں رہی، ہمارے پاس مائنڈ مطلب ہمارے پاس ایسے علماء یا ایسے اسکالر نہیں رہے جو قرآن یا حدیث کا انطباق کرتے یا اس پہ ویسے ریسرچ کرتے. یا یہ ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں رہا، یا شاید پیسہ ہے ہمارے پاس ہم اس کا استعمال نہیں کر پائے برابر. تو کیا ہوا کہ ایسی طاقتیں غالب آئی میڈیا کے ذریعے، افواج کے ذریعے، یا ایک مینٹل سلیوری کے ذریعے، جنہوں نے ہمارے بیرونی ہم کو اتنا پس پش ڈال دیا کہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک مسئلہ ڈاروینیت کا آیا، ڈاروینزم بہت بڑے پیمانے پہ آیا جس نے انسان کو بندر کی اولاد بتایا. اس کو ہم لوگوں نے ٹیکل کیا لیکن ہم اس کو برابر سمجھا نہیں پائے. مطلب اب تو میں نے دیکھا کہ کئی یوٹیوب چینل پہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تنظیم تھی کہ اس نے بندر سے انسان بنایا. مطلب اب غلامی کا یہ لیول ہو گیا ہے کہ ہاں وہ آدم علیہ السلام کے پہلے انسان بندر ہوگا، پھر شاید آدم علیہ السلام ہی ارتقا ہوتے ہوتے آدم بن گئے. مطلب اب لوگ ایسا یوٹیوب پہ کہنے لگے. اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے، مجھ کو کسی نے ویڈیو بھیجا
کہ زمین تو واقعتاً چپٹی ہے، ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، اور انہوں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا کہ زمین چپٹی ہے. مطلب قرآن میں وہ جو لفظ ہے، میں تو اتنی عربی نہیں جانتا، کہ وہ زمین بیضا نما ہے، بیضوی ہے، اس کے ایسی انہوں نے تعویلیں پیش کی ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. پھر میں نے ایک عربی کے جاننے والے صاحب جو آؤٹ آف انڈیا رہتے ہیں ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے پورا تفصیل سے بتایا کہ زمین بیضوی ہے بھائی، یہ قرآن نے اس کو چپٹا نہیں کہا ہے، انہوں نے جو تعویلیں پیش کی ہے وہ تعویل دور دور تک نہیں ملتی ہے. مطلب قرآن کی آیتوں کی ایسی تعویل جس کو آپ کہیں سے پکڑ ہی نہیں سکتے، اور بڑے عالم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ایک بڑا بیرونی تھریٹ ہے. دوسرے، ہم جنسیت کو آدھی دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، اور اب تو اگر آپ ہم جنسیت پہ مٹیریل یا لٹریچر پڑھیں گے تو اب وہ یہ بول رہے ہیں کہ بچپن سے بچہ مرد اور عورت نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی سوچ اس کو لڑکا یا لڑکی بناتی ہے. مطلب آپ نے اس کو لڑکا بنا کے بڑا کیا تو لڑکا بن گیا، آپ نے اس کو لڑکی بنا کے ایڈریس کیا تو لڑکی بن گیا. مطلب یہ جس لیول پہ لوگ جا رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جو تھریٹ ہے اسلام کو ہم بیرونی تھریٹ بولتے ہیں، کہ ہم جنسیت کو ہم کسی طریقے سے ایکسپٹ نہیں کرتے، اور ہم اس کے لیے کوئی سائنٹیفک دلیل، بہت ساری سائنٹیفک دلیلیں، مطلب ہم جنسیت کیوں ہونی چاہیے اس لیے ایسے والیوم بھرے ہوئے، لیکن ہمارے پاس اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو لیب ہونی چاہیے، ان کی تحقیقات کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی تحقیق ہونی چاہیے، ویسی چیزیں ہمارے پاس ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. یا جیسے میں نے کہا کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میڈیا جس طریقے سے اسلام کو پورٹریٹ کرتا ہے. مطلب ابھی ایک جگہ ایک ہمارے ساتھی نے، جماعت کے ساتھی نے ایک آرٹیکل لکھا، اس پہ انہوں نے استعمال کیا لفظ اسلامک دہشت گردی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اسلامک دہشت گردی جیسی کوئی اصطلاح نہیں ہے، یا آپ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بعد میں کئی واٹس ایپ پہ کافی جھگڑے کے بعد ایکسیپٹ کیا کہ یار میں مغرب کی اس اصطلاح سے متاثر ہو کے مجھے مجبوراً یہ اصطلاح استعمال کرنی پڑی کہ اسلام دو طریقہ ہے، ایک امن پسند، ایک دہشت گرد. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے ہم ایسی اصطلاحات کا استعمال نہ کریں جو مغرب ہمارے لیے استعمال کرے. برابر ہے، یعنی ایک امن پسند اسلام اور ایک طالبانائزیشن آف اسلام. آپ نے دیکھا جب طالبان نے رشیا کو مارا تو انہوں نے طالبانائزیشن کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں کے مراٹھی اخباروں میں آج بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دس از دا طالبانی نظام. کئی مرتبہ بی جے پی نے کہا ہے کہ تم نے ہم کو طالبان کیوں کہا. مطلب گویا طالبان کا لفظ استعمال کرنا ایک دنیا کے لیے ایسا ہو گیا کہ جیسا یہ ایک ناپسندیدہ اسلام کا ورژن. برابر ہے. پھر جب اس کے 2 سال پہلے بی جے پی گورنمنٹ نے دہلی میں ایک کانفرنس رکھی تھی تمام مسلمانوں کی، صوفی جماعتوں کی، تو انہوں نے صوفی جو تنظیمیں تھے ان کو خوب ایڈریس کیا، کھانا وانا کھلایا. کئی صوفی جو تنظیمیں ہیں جو بیت وغیرہ کرتی ہے، جن کے سلسلے چلتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹکٹ دے کے دہلی بلایا گیا. ان لوگوں نے باقاعدہ شریعت کے ساتھ طریقت کی بات کی، اور اس کو کئی غیر مسلم جو دانشوران ہیں انہوں نے خوب سراہا کہ یار کیا بات ہے، اسلام کا یہ ورژن تو بڑا اچھا ہے. مطلب طریقت میں ایسا ہے کہ بھئی آپ شریعت کا اطلاق نہ کرو تب بھی چلتا ہے. مطلب آپ جھوم بھی لو، آپ ناچ بھی لو، آپ گا بھی لو. برابر ہے نا. تو اب وہ چیز ایکسیپٹیبل مسلمانوں میں ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن میڈیا نے اس کو ایکسیپٹیبل بنایا. برابر ہے. جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ایک میوزک کمپوز کیا ہے، اس کا نام ہے صوفی میوزک. تو ایک صاحب ہے، ایک پورا مکتب فکر ہے جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے. انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا کہ صوفی تو ہم ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو غیر مسلم ہیں. تو غیر مسلم بھی صوفی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ جھگڑے میں ہم لوگ بیچ میں پڑھ کے ہم نے بلایا یار جانے دو، کیسز واپس لو، تم بھی صوفی ہو تم بھی صوفی ہو، چلو چھوڑو جانے دو. مطلب صوفی وہ بولتے ہیں کہ ایک مذہبی اصطلاح ہے، اور انہوں نے اس کو کسی طریقے سے قرآن سے جسٹیفائی کیا ہے کہ صوفیزم کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے. مطلب اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بیرونی تھریٹ میں ہمارے پاس اسلام کے الگ الگ ورژن رہتے ہیں، جیسے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے الگ الگ ورژن ہیں. تو اب آپ جس سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ذہن میں کیا لے کے بیٹھا ہے اور وہ آپ کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے. برابر ہے. پھر ایک بڑا فتنہ بولوں اس کو یا مسئلہ بولوں یا چیلنج بولوں، یہ ہے کہ سارے مذاہب ایک ہے. مطلب سارے مذاہب ایک ہی خدا کی طرف جاتے، راستے الگ الگ ہیں. تو پھر تو آپ کو دعوت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. مطلب اگر آپ کی دعوت وہی ہے جو اہل حنوت کی ہے تو وہ گیتا اور وید پڑھنے میں بڑے خوش ہیں، آپ قرآن پڑھنے میں خوش رہے، اور کرسچینٹی کے لوگ بائبل پڑھنے میں خوش رہے، اور یہودی اپنے اس میں، کیونکہ سب تو جا کے ایک ہی اللہ کو ملنے والے ہیں. تو پھر تو دعوت کا کام ہی ختم ہو گیا آپ کا، کیونکہ وہ بھی سچ ہے آپ بھی سچ ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ کچھ تنظیموں نے اختیار کیا، یہ بڑا تھریٹ ہے اسلام کو. ایسا لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، مطلب ہم سب ایک ہے، مطلب تم بھی ایک ہو، ہم بھی ایک ہے، بدھزم بھی ہے، جینزم بھی ہے.
جبکہ بدھزم جینزم سراسر خدا کی نفی پر کھڑا ہوا ہے اور وہ تو توحید کو مانتے ہی نہیں، اور اسلام توحید پرست مذہب ہے، برابر ہے، اور اسلام توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتا، شرک پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن اب ہمارے کچھ لوگوں نے بات کرنا شروع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چلو وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے اپنا دین، لیکن وہ دعوت کی نفی نہیں کرتا. مطلب ہم اس کے بعد دعوت کا کام نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوتا. آپ کو تو وہ پیغام دینا ہی ہے نا. تو بہرحال یہ تھریٹ ہے، مطلب یہ ایکسٹرنل تھریٹ. پھر اب میں نے وہ لکھتے لکھتے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ مسئلہ فلسطین بھی ایک تھریٹ ہے ہمارے لیے. مطلب وہ اس کا ہونا اچھا بھی ہے اور اس کا ہونا برا بھی ہے. اب جب یہ مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہوا، اب پچھلے بار جب بھی کھڑا ہوا تو کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، صرف دعا مانگ رہے ہیں، آپ بزدل ہو گئے ہیں، آپ تو نامرد ہے. مطلب کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں. تو میں نے ایک گروپ میں کہا کہ چلیے کیا کیا جائے، مطلب فلائٹ پکڑ کے جارڈن جایا جائے، پھر کچھ کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کے یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے ایک نقطے پہ ہم کو آنا چاہیے. خیر آپ انٹرنل مسائل میں اب ہمارا اختلاف جاری رہے گا، وضو کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ 1400 سال سے وہ مسائل چلے آ رہے ہیں. لیکن کم سے کم ایکسٹرنل مسائل میں ہم کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو اب بہرحال اس پہ گفتگو کافی ہو گئی. تو اب ان کا حل کیا ہے؟ مطلب تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ ان کا حل یہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی رائے سے میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کے پاس مزید اچھے مشورے ہو سکتے ہیں. تو اب جیسے داخلی مسائل کے حل کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ قرآن کی طرف واپسی ہو. اب قرآن کی طرف واپسی کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے؟ بھائی قرآن پہ تدبر ہو. تب میں نے یہ چیز محسوس کی کہ مولانا مودودی کے بعد علامہ اقبال کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اور علامہ اقبال کو ہم لوگوں نے نظم کا شاعر سمجھ کے ان کی ویلیو تھوڑی کم کر دی، کیونکہ ان کا پروز بہت جاندار ہے، ان کی نثر کافی جاندار تھی، لیکن اس کو کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا کہ سارے تھاٹس جو ہے، اسلامک تھاٹس جو ہے، وہ ریکنسٹرکٹ ہونے چاہیے، اور پورا مدرسہ ریکنسٹرکٹ ہونا چاہیے. پورا مسلمان جو سوچ رہا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آج کل وہ شعر لوگ بہت پڑھتے ہیں کہ ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، دادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ابھی 1920 میں لکھا ہوگا انہوں نے، تب تو اسلام آزاد ہی تھا. مطلب ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شعر آج ایسا لگے گا کہ ہم کو لگ رہا ہے اسلام آزاد ہے، لیکن واقعتاً نہیں. تو اب وہ علامہ اقبال کو دوبارہ ری تھاٹ کرنے کا کام ہونا چاہیے. یا مولانا مودودی نے اس وقت جو لکھا، یا قرآن پہ جو تدبر انہوں نے کیا، تو 1976 جب مولانا مودودی کا وصال ہے، اس کے بعد سے آج تک جتنے 25 30 50 سال ہو گئے ہیں، تو اس پر اور مزید کام نہیں ہو پایا. تدبر قرآن پر مزید کام ہونا چاہیے. اس پہ اسلامک سائنسز کر کے پاکستان میں انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اور وہ قرآن کی ایک آیت کو لے کے مختلف مسائل کے مختلف مذاہب کے علماء کو بٹھا کر اس پہ تدبر کرتے ہیں. پھر مسلم سائنسدانوں کو بٹھا کے اس پہ تدبر کرتے ہیں، اور 3 مہینے میں ایک میگزین شائع ہوتی ہے جس میں وہ قرآن کی آیت اور ایک حدیث پر پورا تحقیقی مقالہ شائع کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے کتنے مدارج ہے، شان نزول کیا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، اس کا، اور سارے مدلل دلائل دیتے ہیں تدبر سے، اور فی ظلال القرآن سے، اور عربی تفاسیر سے. تو وہ یہ کام وہاں ہو رہا تھا، اب نہیں مجھے پتا ہو رہا ہے. ہندوستان میں یہ کام شاید ہو رہا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں. لیکن تدبر قرآن پہ، تفہیم قرآن پہ، مطلب فہم قرآن پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہر دور میں آپ کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، برابر ہے. اب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن ہر مسئلے میں رہنمائی کا کام کرتا ہے. تو وہ ہر مسئلہ ایسا ہو جو شاید ہم اپنے تدبر سے حل نہ کر سکے، تو اس میں قرآن لازماً رہنمائی کرتا ہے. مطلب قرآن کو پتا تھا کہ انسان اپنی عقل سے خدا کو نہیں پہچان پائے گا، تو اس نے نبی نازل کیے اور کتاب بھیجی کہ دیکھ بھائی کتاب سے تو سمجھ لے کہ اللہ ہے، رسول ہے، قیامت آنے والی. کیونکہ قیامت کے ہونے کو کسی سائنسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، تو قرآن کی ضرورت پڑی. ایسے ہی قیامت آنے کے پہلے تک جتنے مسائل ایسے ہوں گے جن کا ادراک انسانی عقل و فہم نہیں کر پائیں گے، ان کا جواب قرآن میں ملے گا. مطلب یہ عقیدے کا معاملہ ہے نا بھائی. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ چلو اب تو قرآن ٹھیک ہے، اب تو موبائل آ گیا تو اب کیا ضرورت ہے، ایسا تو کفر ہو جائے گا اس طرح بولنا. تو قرآن سے مسائل کو ڈھونڈنا، ان کو نکالنا، ان پہ تدبر کرنا، اس کے لیے اب کوئی ایک شخص کافی نہیں، کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ آپ کو ایک گروپ آف اسکالر لگیں گے جو اس پہ کام کریں. تو یہ کام ہونا چاہیے.
दूसरी ये कि जो हदीसों पे काम हुआ है या अब तक जो काम हो चुका है उस पे आगे का काम होना चाहिए, मतलब उन पर तदब्बुर, वो कितनी मतलब पहले नहीं होता था कि रिवायत देखी जाती थी कि रिवायत के मुताबिक कौन सी हदीस कैसी है, कौन सी हदीस कैसी है, लेकिन हदीस के मतन पर भी काम हुआ है एक जमाने में, लेकिन अब वो काम वैसे नहीं हो रहा है। अब हमने ठोस ये बातें मान ली है कि जो हदीस सही है मतलब सही है, और जो ज़ईफ है मतलब ज़ईफ है। उस पे काम जो मजीद होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ। या तो हम ये मान ले कि बस ये पत्थर की लकीर हो है कुरान की तरह, तो फिर हम तकलीफ में आ जाएंगे कई हदीसों को लेकर। तो अब इस पे काम किस नहज पर करना चाहिए और कौन से इनके असलूब होने चाहिए, क्या कोई नए असलूब है इनके जिनको हम देख सके। जैसे अभी हमको बुखारी मुस्लिम जो इस्लाम 360 में मिलता है, उन्होंने कॉन्साइज किया है ना बुखारी को। बुखारी में 999 कुछ 990 हदीसें निकाली है, जबकि इमाम बुखारी तो 4 लाख हदीसें कुछ जमा की थी, फिर उससे कुछ 1 लाख की। इन्होंने डबल डबल जितनी रिवायत के मुताबिक एक हदीस को 10 बार रिवायत किया गया था उसको एक ही किया। तो उसके मतिन को भी उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट किया और कट छट करके एक बना दिया। अब क्या वो हदीस जो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर पे वो काबिल कबूल है या नहीं, इस पे काम नहीं हुआ है, होना चाहिए या हो रहा होगा पता नहीं। तीसरे ये कि दावत को लेके जितना काम हो रहा है उसमें जितने ग्रुप काम कर रहे हैं उनमें जो कंफ्यूजन आपस में है उसको उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। पता नहीं आपको पता है क्या नहीं, लेकिन काफी इसमें लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। कुछ लोग बहस व मुबाहिसे को दावत का मौजू बनाते हैं, कुछ लोग खिदमत खल्क के जरिए दावत करना चाहते हैं। जैसे अभी जमात का ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो इतने बड़े पैमाने पे खिदमत खल्क के काम करता है। या जैसे कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इसमें हम लोगों ने बिलाशुबा ये कहा कि तो मुसलमानों की इमेज बिल्डिंग के लिए आई है। जितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, तदफीन की या गैर मुस्लिम की लाशों को उनके तरीके के मुताबिक जलाया, उसको लेकर एक बड़ा गैर मुस्लिमों का तबका मुसलमानों को से मुतासिर है और बोल रहा है कि नहीं भाई। अच्छा, एक ग्रुप मुसलमानों में जो बोल रहा है कि डर के ये काम करते हो, शर्म नहीं आती, तुमने जहाज छोड़ दिया है, तो ये तुम लोगों की वजह से इस्लाम अमन 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 चल रहा है, पता है तुमको। अगर आज जहाज किया होता तो मैं पूछता हूँ कौन सा जहाज। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे मौतें हो रही है और लाश को छोड़ के उसके मुतालिकीन भाग गए हैं और उसको कुत्ते खा रहे हैं, उस लाश को उठा के कहीं सही जगह पर ले जाके दफनाना या जलाना वो भी कोई कम बड़ी खिदमत का काम नहीं। ऐसा है भाई मेरी राय। लेकिन अब क्या हुआ है कि रजील इस्लाम साहब ने भी उसके खिलाफ लिख दिया, मतलब तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा यार इस पे बोलना नहीं चाहिए, बोलेंगे तो खाली गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब बड़ी जद्दोजहद के बाद अमीर जमात ने कहा कि नहीं भाई कोरोना बीमारी है, सुनो कोरोना बीमारी है, कोरोना वायरस है। मतलब जो लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना तो वायरस ही नहीं है, आलमी साजिश है। मतलब ये भी एक बड़ा मसला है ना हमारे लिए कि हम ये समझे कि हर वो चीज जो हो रही है वो साजिश है। अब जब वो के अग्रवाल साहब मर गए, जो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, जिनके 240 के ऊपर वीडियोस है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन उनकी थी, कोरोना की सारी गाइडलाइन वही जारी करते थे। उन्होंने वैक्सीन लिया बेचारों ने और कुछ दिन बाद उनका निकाल हो गया। तो अब मैंने कई लोगों को वो मैसेज भेजा कि भाई देखो साजिश होती तो जिसने साजिश रची थी वो कम से कम मरना नहीं चाहिए, बराबर है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग किसी एक मसले पे जो एक हादसा या वाकया रोनुमा होता है उसकी सही तदबीक करने की भी हम लोग काबिल नहीं रहे। एक तो उलमा का एक तबका है जो डिनाइल मोड में था। जब पहली बार जब सब बंद कर दिया गया था तब तो हमारे खवास दानिशवरान उलमा हजरत तो ये कहते थे कि ये तो कुछ नहीं है, साजिश है, काय का मास्क, कौन सा सैनिटाइजर, चलो निकलो खाओ पियो मस्जिदें आबाद करो, मतलब क्या चल रहा है। यही था ना भाई। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मोड में हम लोग आए। तो ऐसी चीजें होती है तो उससे क्या होता है कि हमारी इमेज, या तो हमारे पास ऐसे जिन्होंने इस्लामी तंजीमों के हवाले जिन्होंने कोरोना को बीमारी माना है और उसका इलाज करना जरूरी करार दिया, मतलब उसको शरीयतन जरूरी करार दिया। उसके बाद फिर ये हम देखते हैं कि हम लोग हुकूक की अदायगी में बहुत पीछे हैं। उसकी वजह से भी हम पर मुसीबतें आई है। मतलब पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक वगैरह, तो ये भी दाखिली मसाइल हल करने का एक हिस्सा है कि हम लड़कियों के हुकूक दें, दहेज वगैरह की पाबंदी से खत्म करें। तो ये सारी चीजें जो बैरूनी मसाइल है उसमें हमको दिगर अहले मजाहिब के साथ कुछ कोई इश्तराक का हमारे पास होना चाहिए, कोई पैरामीटर होना चाहिए।
کہ ہم کس مذہب کے لوگوں کے ساتھ کیسے اشتراک کریں. اللہ کے رسول نے الگ الگ موقع پر الگ الگ قوموں کے ساتھ اشتراک کیا, سیاسی اشتراک کیا, معاشی اشتراک کیا, چیزیں بیچنے اور خریدنے پر اپنا وہ کیا. ہم لوگ ان اشتراک کی شرائط کو اب طے کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے چل کے اگر اور حالات مزید اگر بدتر ہوتے ہیں تو یہاں جو اقوام جو میجورٹی میں ہے یا جو ان کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میجورٹی میں ہے, ان کے ساتھ ہم کیا ڈیل کر سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوب کی جو مد ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, زکوٰۃ, کیونکہ اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے, برابر ہے, اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. دوسرے کہ ہم لوگ ابھی تک قائد کی تلاش میں ہیں. مطلب ہمیشہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا کوئی ایک قائد ہونا چاہیے, یا مڈل ایسٹ کے ممالک کا ایک رہنما ہونا چاہیے. وہ ہمارا خواب ابھی تک دیرینہ خواب پورا نہیں ہو سکا. ہم نے سعودی عرب کو کئی دنوں تک قائد ماننے کی کوشش کیا, اس سے کہا کہ تو قائد بن جا, لیکن وہ بھی اس معاملے میں ہم کو نہیں لگا. پھر ایران کی طرف کچھ لوگوں کی نظریں گئی, پھر ترکی کی طرف کچھ لوگوں کی نظریں گئی. تو ابھی تک ہم لوگ ہنوز اس پسو پیش میں ہے کہ اب کیا کیا جائے, مطلب اس مسئلے کو حل کیا بھی جائے یا نہیں. جیسے میں کہیں پہ کہتا ہوں یار تمام مسلمان ایک ہو جانے چاہیے, تو کچھ لوگ بہت زور سے ہنستے ہیں, بیوقوف ہو گئے ہو کیا, مسلمان ایک ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں, نو وے. کچھ اور ہے کیا تمہارے پاس بولنے کے لیے, کچھ اور ہے میٹنگ میں؟ میں بولتا ہوں نہیں یار, میرے پاس یہی تھا کہ سارے مسلمان مل کے کسی ایک مسئلے پہ ایک ہو جائے. تو بولے یہ سب نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا, وہ صحابہ میں اختلاف تھا. میں نے کہا بھائی اس اختلاف کی محض الگ تھی. آج ہم لوگ صحابہ نہیں ہے جو ایسا اختلاف کر کے جنگ کر کے گلے ملے اور ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھے. ہم لوگ تو ایسے نہیں ہے نا, تو ہم لوگ منیمم کامن پروگرام پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری یہ کہ زکوٰۃ جو ہندوستان میں یا ایشیا میں یا جو مڈل ایسٹ میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے, اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کا یا اس کو کنٹرول نہیں میں بولوں گا, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. مطلب آج جو معاشی ضروریات ہے, آج دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہے, جرمنی, فرانس, اسپین, مطلب اٹلی, یو ایس, یو کے. جرمنی کے تو فائنانس منسٹر نے پچھلے ہی سال ٹرین سے گر کے خودکشی کر لی. ان کو یقین تھا کہ اب دنیا نہیں سنبھلے گی اور جرمنی تباہ ہو جائے گا اور ہم لوگ سب لوٹا لے کے بھیک مانگیں گے. خودکشی کر لی فائنانس منسٹر نے, اتنا وہ بدحواسی کا عالم کا شکار ہوا. جبکہ یوگانڈا اور ساؤتھ افریقہ کے ممالک کے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مطلب اسلام کے پاس ایک طاقت ہے جو بے سر و سامانی میں بھی وہ عقیدہ ایمان کو زندہ رکھتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں, کل ہم لوگوں نے یہ اسٹیٹسٹکس نکالا کہ ملک میں کتنے % مسلمان ہیں اور جو اموات ہوئی ہے اس میں کتنے % مسلمان. تو اس میں مسلمانوں کا ریشو کم تھا. تو میں نے عقل لگائی کہ چونکہ ہم تعداد میں کم ہے اس لیے کم ہے. انہوں نے کہا کہ اگر غیر مسلم 97% ہے, ان کی تعداد کے مطابق کورونا میں ان کے اتنے لوگ مرنے چاہیے, تو مسلمانوں کے بھی اتنے مرنے چاہیے, کم سے کم 1.5%. تو 0.5% بھی مسلمان نہیں مرا, 0.2% بھی نہیں مرا. تو میں نے کہا پھر سائنس اور لاجک اور اسٹیٹسٹکس نہیں کام کرتا ہے. مسلمان اتنا مضبوط ہے اپنے عقیدے میں کہ وہ جو ڈٹرمینیشن ہے, وہ جو طاقت ہے غیبی, وہ اس کو مرنے نہیں دیتی. تو بہرحال جتنے میرے جاننے والے انہوں نے سب نے مجھ سے اختلاف کیا کہ یہ سب باتیں مت کرو, کوئی اسٹیٹسٹکس ہے تو بتاؤ, برابر ہے. تو پھر میں نے کہا دیکھیے پاکستان, بھوٹان, بنگلہ دیش, شری لنکا, یہاں پر تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجوہات ہے مطلب. تو پھر اس کی الگ الگ وجوہات سامنے آئی. وہاں پر پاکستان میں بھی کافی لوگ مرے, لیکن وہ مرنے کا ان کا لیول اور ان کی بیماری, ان کا اسٹرین الگ تھا. ہندوستان میں کورونا کے ابھی 8 اسٹرین ہے, 7 to 8, جبکہ اسپین میں 17 سے 18 الگ الگ ٹائپ کے کورونا ملے. تو وہاں اموات کا سلسلہ ابھی بھی جاری. جو پیسے کی تم نے چوری کر رکھی ہے یا پیسہ سوئس بینکوں میں جمع کر رکھا ہے, اگر یہ باہر نکلے گا تو دنیا پھر سے خوشحال ہو جائے گی. مطلب یہ نسخہ کیمیا تو ہمارے پاس ہے نا, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا صحیح نظام ہم لوگ امپلیمنٹ کر دیں, میں تو بولتا ہوں دور مت جائیے, بمبئی کی جو آفیشیل زکوٰۃ ہے اسی کو ہم آرگنائز کر دیں نا. بخدا میں کہتا ہوں ہر ریلوے اسٹیشن پہ جیسے مسجد ہے نا, ایسے آدھے ریلوے اسٹیشن پہ ہم لوگ اسپتال بنا پائے. مطلب 1 سال اگر ہم لوگ 1 یا 2 سال اجتماعی زکوٰۃ اگر سب لوگ مل کے دے دینا ایک ادارے کو, تو یہ 2 سال میں ہر کرلا گھاٹوں پر ویٹی تک ہر اسٹیشن کے باہر جیسی مسجد ہے, ہر اسٹیشن کے باہر ایک دواخانہ ہم لوگ بنائیں گے, اچھا نرسنگ ہوم بنائیں گے, جس کی بہت زیادہ ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم نے ایک زمانے میں مسجدیں بنائی, جیسے ہم نے ایک زمانے میں 92 کے بعد اسکولیں بنائی, ہم نے انجمنیں بنائی, ہم نے ٹرسٹ بنائے, ویسے اب ہم کو ضرورت ہے اسپتال بنانے کی, نرسنگ ہوم بنانے کی.
बच्चों को मेडिसिन में डालने की, मतलब मेडिसिन में आपके लोग हो, लॉ में आपके लोग हो, सियासत में आपके लोग हो, इसको एक पैरामीटर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा आप ज़कात से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ज़कात की भी जो मदे है, मैंने अभी पढ़ा उसमें कि जो लोग रिलीफ के काम में ज़कात का पैसा दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि मदारिस को महरूम ना करे। अगर ये मदारिस खत्म हो गए तो इल्म के किले खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसे फतवे आए हैं। मैं एक ग्रुप में हूँ, तो मैंने उनसे कहा इस वक्त चूंकि हालात का तकाजा ये था इसलिए ऐसा अमल किया गया, अदरवाइज अगले साल हालात ठीक हो जाएंगे तो जैसे मदारिस को ज़कात मिलती थी मिलेगी, क्यों भाई। लेकिन अब उनका ये था कि नहीं, अभी मदारिस खत्म ही हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से इसको रेगुलेट करना, मदारिस को रेगुलेट करना, उनको सही नहज पर ले जाना, सही नहज मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना अपनी सोच से जरूरी। आखिरी चीज ये कि अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था ना पहले वुहान का, तब चाइना ने क्या किया था कि 40 to 60% शेयर यूएस और यूके के खरीद लिए थे जब वहां लोग मर रहे थे। तो आज क्या हो गया कि यूएस की इकोनॉमी का 40% शेयर चाइना के पास है। और चाइना क्या कर रहा है, बड़े बड़े जो इस्लामिक कंट्री है, मतलब जो लोग कुछ असर रसूख रखते हैं जैसे पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, इनसे टाई अप करके जो करेंसी है उसकी, उसको फ्लोट करने का एक प्रोग्राम बना था। मतलब भाई हम डॉलर में क्यों डील करें, हम यान में डील क्यों नहीं करते, हम दरहम में डील क्यों नहीं करते। तो ये तजवीज बहुत दिनों से टर्की दे रहा है कि कम से कम इस्लामी ममालिक ही अगर अपनी करेंसी को फ्लोट कर देना तो दुनिया के आधे मसाइल हल हो जाए। अगर हम डॉलर की पीछे भागना छोड़ दें, उसके पीछे बड़ी तकते हैं, मतलब बड़ी चीजें, लेकिन हम लोग चाह के भी ये कर नहीं पाते। बराबर है। अगर कहीं पर ऐसा हो कि जैसे कुछ केरला के इलाकों में हुआ कि उन्होंने अपनी ज़कात को कंसोलिडेट करके रेगुलराइज काम किए, मतलब यतीम खाने खोले, ब्लाइंड लोगों के स्कूल खोल दिए, उन्होंने अपाहिजों के स्कूल खेले, ओल्ड एज होम खेले केरला में। तो इस तरीके का काम अलग अलग रियासतों में हो सकता है। जैसे तेलंगाना में कुछ पहल हुई है अस्पताल बनाने में, खैर जमात नहीं की है वो, इज्तिमाई नज़्म को लेकर, लेकिन और बड़े पैमाने पर उम्मत मुस्लिमा को लेकर ये काम होना चाहिए। तो इससे हमारे 50% से ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। और भी कुछ मतलब मेरे जहन में इसके हल के तौर पे मैंने पेश किया था, लेकिन चूंकि इस पे हम लोग सब पढ़ते रहते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच मुझको लेना था, इसलिए मैंने ये बातें की। और मेरा वक्त भी खत्म हो चुका। अगर कोई बात छूट गई हो तो आप लोग बताएं, अगर कोई बात करने में मैंने कोई ऐसी कमी बेशी की हो तो उसकी तरफ निशानदेही करें, या आपके कोई ख्यालात या सवालात हो तो इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू मजीद कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।